السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز میٹ اپ۔ پاکستان کی مشہور و معروف رائٹر عمیر احمد نے یہ کہانی لکھی ہے اور اس کہانی پر مبنی ڈرامہ سیریل جیو چینل پر آن ایئر ہوا ہے۔ اس کہانی میں درج ذیل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے: ایکسٹرا میرٹل افیئر، کپل پرابلمز، ٹی وی شوز کے سائیڈ ایفیکٹس، لالچ، غربت سے دولت تک کا سفر۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کرداروں کی۔ یہ کہانی جنت علی خان کے گرد گھومتی ہے، جو کہ مارننگ شو کی ہوسٹ ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کی ذاتی زندگی غیر ضروری لائم لائٹ سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک اور عام کردار تبسم مغل کا ہے، جو کہ نچلے متوسط طبقے کی طالبہ ہے، جو جنت علی خان کی بہت بڑی فین ہے اور اس کا کوئی مارننگ شو مس نہیں ہونے دیتی۔ تبسم جنت کی شخصیت سے اتنا متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی طرح زندگی گزارنے کی شدید خواہش کرتی ہے۔ عمیر احمد نے اس کہانی کے پلاٹ کی بہترین بنیاد رکھی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کی غریب لڑکیاں ان سیلیبریٹی سے متاثر ہوتی ہیں اور کس طرح دن رات ان کے گیت گاتی ہیں اور ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کر ان جیسا بننا پسند کرتی ہیں۔ اس سفر میں وہ اپنی عزت نفس اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ آتی ہیں۔ تبسم کالج کی طالبہ ہے۔ اس کے گھر میں کئی مسائل ہیں، جیسے کہ بے روزگاری، اس کی بڑی بہن کی شادی اور ان سب سے بڑھ کر اس کے گھر کی غربت ہے، کیونکہ اس کے والد نوکری سے ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اس کی منگنی اپنے کزن فاروق سے ہوتی ہے، جو اس سے غیر مشروط محبت کرتا ہے اور اس کی ہر مانگ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبسم کو اس کی دوست کی مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت علی خان کو اپنے بچوں کے لیے ایک آیا کی ضرورت ہے، کیونکہ جنت اپنے کام کے مصروف شیڈول کے ساتھ ان بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ جنت کا مارننگ شو عوام میں بہت مقبول ہے۔ جنت کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ نعمان، جو کہ جنت کے شوہر کا نام ہے، نعمان اپنی ساتھی زارا کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم وہ کسی بھی قسم کے مالی معاملات سے بچنے کے لیے اس رشتے کو خفیہ رکھتا ہے۔ شروع میں تبسم کے والدین اسے جنت کے گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بعد میں گھر کی حالت کی وجہ سے راضی ہو گئے۔ وہ جنت کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے شاہانہ طرز زندگی سے مرعوب ہو جاتی ہے۔ جنت پہلے تو کچھ واقعات کی وجہ سے اس کے وفادار ہونے پر شک کرتی ہے، لیکن بعد میں تبسم کی عقیدت کی وجہ سے اس پر یقین کرتی ہے۔ جب تبسم کو یقین ہو جاتا ہے کہ جنت اس پر اب مکمل اعتبار کرتی ہے تو اس کا سامان چرانا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف اس کا شوہر بھی گھر سے ایک بھاری رقم چوری کرتا ہے اور اس کا الزام تبسم پر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے تبسم کو جیل جانا پڑتا ہے۔ جیل کی ہوا لگنے کے بعد تبسم کا عقل ٹکانے پہ آ جاتا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اس بات کا مفہوم اسے بہت ہی اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ جب جنت علی خان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوری اس کے اپنے شوہر نے کی ہے اور اس کی جو ریزن ہے وہ بھی اسے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے شوہر نے یہ چوری کیوں کی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کا افیئر کسی اور عورت کے ساتھ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاک میں چلی جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں ہوتا کہ کیسے اس کا شوہر اسے اتنا عرصہ بے وقوف بناتا رہا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ آخر میں جنت کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے گولڈن ایکشنز کے پیچھے کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور شو چھوڑ کر ناظرین سے معافی مانگتی ہے۔ اسی طرح تبسم کو بھی اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے ساس سے معافی مانگتی ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے رشتے جو ہیں، اس کے اپنے پیارے، وہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔